تعریفیں اس رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، سب کچھ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، علی کل شیء قدیر جس کی ذات ہے۔ اور تمام درود و سلام آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے آقا ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جنہیں دیدار عطا فرمایا، سبحان اپنے خود میں بلایا، سبحان اللہ۔ سدرہ سے آگے آپ تشریف لے گئے، معراج کا شرف آپ کو عطا ہوا، الحمدللہ و شکر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کا احسان 11 انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی کہ اے میرے مولا تو ہمیں نبی نہ بنا تھا بلکہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے بھی مانگے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس بات پر قادر نہیں تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا، کسی بھی نبی کی امت میں ہمیں بھیج دیتا۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں کسی بھی شکل میں دنیا میں بھیج دیتا، ضروری نہیں کہ اشرف المخلوقات بناتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ صحابہ تو متلاشی ہوتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتائیے اگر ہمارے فائدے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جو سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی چوٹی پر جا کر اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے رک جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ایسے کاموں کے لیے تیار رہتے تھے، سب نے دوڑ لگائی، پہنچے، چوٹی پر پہنچے اور وہاں پر تھوڑی دیر قیام کیا، اس کے بعد واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا، یہ اس پہاڑی کی کیا بات ہے کہ اس پر جو ایک لمحے کے لیے جائے تو وہ جنتی؟ قربان جائیے صحابہ کرام کی فراست پر اور ان کی محبت پر، ان کی چاہت پر کہ اگر وہ یہ نہ پوچھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہوں نے ہر معاملے میں اپنے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھی تاکہ آنے والے ہم جیسے امتیوں کے لیے وہ مشرع راہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں جو اس پہاڑ پر جانے کے لیے کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی امت کا ایک ولی تھوڑی دیر کے لیے اس پہاڑ پر دوران سفر ٹھہرا تھا، تو ابھی تک وہاں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی امت کا ایک ولی دوران سفر، عبادت کے لیے نہیں، دوران سفر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے کے لیے وہ اس پہاڑ پر ٹھہرا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تک انوار و تجلیات کا اور رحمتیں و برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ اگر تم ایک لمحے کے لیے وہاں تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے
ہمارے لیے خوشخبری ہے. ہمارے آقا والا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. آپ کو تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی. آپ کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل، ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل. جب آپ کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل، تو آپ کی امت کے ولی تمام امتیوں کے ولیوں سے افضل. وہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے نبیوں کی امت کا ایک ولی دوران سفر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا تو وہاں پر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے وہاں پر اگر رک جائے تو وہ جنتی ہے. تو پھر ہمارے آقا والا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ولی اگر کسی جگہ پر مستقل طور پر قیام فرما لے تو پھر اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مقام پر جانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقام پر جو پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا. حضور کی امت کے ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا ولی کہہ دے اور پھر ان کی تعریف کلام پاک میں بیان فرما دے، ان کے لیے خوشخبریاں سنا دے، تو پھر اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. سبحان اللہ. جو مقام انبیاء علیہ السلام، گروہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء کرام میں وہی مقام حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے ایسے ولی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرمائے، خود ان کو پیارے پیارے القابات سے نوازے، محبوب سبحانی کا خطاب آپ کو عطا ہو، قندیل نورانی کا خطاب آپ کو عطا ہو. کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر کیا انوار و تجلیات کا نزول فرمایا ہوگا. اولیاء کرام جہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے. جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. جب جس بات کا ہمیں شعور نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں لب کشائی کی جرات کریں تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. آمین. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر، آپ کا مقام، آپ خود جذب کے عالم میں فرماتے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، اور سب نے اس کو تسلیم کیا، سب نے اس کو تسلیم کیا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑوں میں عبادت میں مشغول تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے دل پر، میرے جگر پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پر بھی ہے. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سردار الاولیاء ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا. آپ مادر ذات والی شکم مادر میں رہتے ہوئے اپنی ماں کی حفاظت فرمائی. بعد میں آپ نے خود فرمایا جب آپ کو مدرسے بھیجا گیا استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, الف لام میم سے شروع ہوئی, 18 سے 12 سنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد حیران, انہوں نے پوچھا میاں صاحبزادے یہ کیا ہے؟ آپ تو پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ ہے اور آپ نے بسم اللہ, میں نے کہا پڑھو, آپ نے بسم اللہ پڑھی اور 18 سے 12 سنا دیے. فرمایا ہاں, میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں 18 سے 12 روزانہ پڑھا کرتی تھی, ابھی کام میں مصروف ہو جاتی تھی, تو میں نے شکم میں رہتے ہوئے یہ 18 سے 12 حفظ کر لی. اللہ تعالیٰ اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے صدقے میں ہمیں روزی عطا فرماتا ہے, ہمیں رزق عطا فرماتا ہے, ہمیں بارشیں عطا فرماتا ہے. انہی کے صدقے میں ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے. جیسے کسان ہے, وہ جو پودا وہ لگاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں کسان اس کے لیے نہیں لگاتا پانی, لیکن کھاد ڈالتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن جڑی بوٹیاں بھی اس کے ساتھ پودے کے ساتھ اگ جاتی ہیں. ہماری مثال ان جڑی بوٹیوں جیسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے نازل فرماتا ہے, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی صحبت کی وجہ سے نواز دیتا ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلیں ہمیں عطا فرمائی, ایسے پیار کرنے والے استاد عطا فرمائے, شفقت فرمانے والے والدین عطا فرمائے, اور ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اے عزیز, اس دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. گروہ انبیاء, ان کو تو تبلیغ کے لیے بھیجا, اپنی باتیں پہنچانے کے لیے بھیجا, اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بھیجا. اس کے بعد چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو یہ فریضہ اولیاء کرام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ رشد و ہدایت کا کام تا قیامت جاری اور ساری رکھیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نبی عطا فرمایا تو نبی اعظم, غوث عطا فرمایا تو غوث اعظم, امام عطا فرمایا تو امام اعظم, اور قائد عطا فرمایا تو قائد اعظم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا, ہم اس کا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. ولی دوست کو کہتے ہیں, ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست. اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ اللہ کسے اپنا بناتا ہے اور کیسے بناتا ہے؟ مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑا آسان کر دیا. وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ گفت اللہ می شود ای سخن واللہ باللہ می شود. آپ فرماتے ہیں جو اللہ اللہ کرتا ہے نا, اس میں اللہ کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. جو اللہ اللہ کہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر آخر میں وہ فرماتے ہیں, شعر کو پورا کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ای سخن, جو یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ اللہ خدا کی قسم, میش اسی طرح ہوتا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان میں اللہ کی
صفات جلیلہ و جمیلہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اس کا مظہر بن جاتے ہیں۔ این سخن، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ من شبت، کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ وہ ہیں کہ جن پر کسی نے حرف تنقید لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر مکتب فکر کا عالم اور مفتی اس نے ان کی ان باتوں کو تسلیم کیا اور کسی نے ان پر تنقید نہیں کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد سورہ بقرہ وہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا۔ من الخوف، خوف سے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان دے کر، والانفس، اور جانیں لے لوں گا، والثمرات، اور جو پھل ہیں تمہارے، جو پہلے تو ظاہر ہے سب جگہ باغبانی ہوتی تھی تو مثال دے کر سمجھائیں کہ ہم اس کو بھی اس میں بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، پھر اس طرح تمہیں آزمائیں گے ہم ہر طرح سے۔ لیکن جو میرے بندے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے، وہ برداشت کریں گے، اور بعد میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے معمولات پر نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ وہ اس تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اللہ کا فرمان ہے اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی چیز دنیا میں پیدا کی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اللہ کے ارشاد ما خلقت ھذا باطلا، میں نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا سب کچھ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل تھا، اللہ کے بہت پیارے بڑے لاڈلے نبی۔ دوران گفتگو خیال آ گیا، انہوں نے پوچھا اے باری تعالیٰ یہ آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ ابھی تھوڑی دیر پہلے چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، یہ کس کام آتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عبث پیدا نہیں کی، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی وہ کس کے لیے پیدا کی؟ یہ غور طلب بات ہے یہ کہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ حضرت انسان کے لیے پیدا کی۔ سورج کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ چاند کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ جتنے نباتات ہیں وہ کس کے لیے اللہ نے پیدا کیے؟ جانور بنائے کس کے لیے بنائے؟ ہم گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، ہڈیوں کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، صابن بنتا ہے، کھال کے یہ جوتے بنتے ہیں اور جیکٹیں بنتی ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھ لیں، کوئی چیز خالی پیدا نہیں کی کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر گنا پیدا ہوتا ہے تو گنے سے ہم چینی حاصل کرتے ہیں، پھر گڑ حاصل کرتے ہیں، پھر گڑ کے بعد دوسرا گڑ، پھر اس کے بعد جتنے اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ گڑ کی بھی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر جو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ بھی ظاہر نہیں جاتا، اس سے یہ ہارڈ بورڈ بنتے ہیں، یہ کارڈ بورڈ بنتے ہیں، یہ سب اسی کے بنتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کی۔ گندم ہے، گندم جب نکلتی ہے وہ گندم الگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جو بچتا ہے وہ بھوسا کہلاتا ہے۔ بھوسا کس کے کام آتا ہے؟ جانوروں کے کام آتا ہے۔ جانور کس کے کام آتے ہیں؟ ہمارے کام آتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زاویے میں پیدا کیا اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ ساری چیزیں کس کو فائدہ پہنچا رہی؟ حضرت انسان کو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بس اللہ کا ارشاد کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کا ارشاد. جو ہم اگر اس بات کو دیکھیں تو پھر ہم یہ پوچھیں بھائی پھر رزق کو ہم کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا دعویٰ ہے. یہ نحن نرزقک اللہ کا ارشاد ہے. انا نرزقک نہیں کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں، نحن نرزقک مطلب ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. جیسے ایک بادشاہ وقت بولتا ہے تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت پر پہنچ کر جب اللہ کے ولی ٹھہرے تو پھر انہیں اپنا مقصد سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی چاہت میں جب انہوں نے گزاری اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ جب آزما لیا تو پھر ان کو اپنا دوست بنا لیا. جب اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر فرما دیا کہ ساری نعمتیں میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. جو اللہ کا ہو گیا پھر کل کائنات اس کی ہو گئی. محمود غزنوی کا دربار محمود غزنوی نے اپنے تمام جو مصائب تھے ان سے کہا کہ بھائی جو چیز جس کو چاہیے وہ لے لو. کسی نے ہیرے جواہرات لے لیے، کسی نے زمینیں لے لی، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. ایاز سے پوچھا کہ تم نے کچھ لے لیا؟ اس نے ہاتھ محمود غزنوی کی پشت پر رکھ دیا. کیا کہ یہ کیا جب میں نے آپ کو لے لیا تو مجھے تو سب کچھ مل گیا. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ پھر اللہ سے لو لگاتے ہیں. جب وہ اللہ سے لو لگاتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو محروم نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا. ان کے سوچ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. یہ راز کی بات ہے کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے بالکل کائنات اس کی ہو جاتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے، اپنی موج میں چلے جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور وہ پہلے تو انڈیا میں وہ ہوتی تھی نا لکڑی کی کھڑاؤں ہوتی تھی جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، لکڑی کی کھڑاؤں، لکڑی کی چپل. تو وہ پہن کے جا رہے تھے. وہ کھڑاؤں سے مٹی کی ایک چھینٹ یا تھوڑی سی مٹی اڑی، ایک طوائف بیٹھی ہوئی تھی اس کے کپڑوں پر گری. اس کے برابر میں جو اس کا دوست بیٹھا تھا اس کو غصہ آ گیا. وہ نیچے اتر گیا، تم دیکھ کر نہیں چلتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے چل رہے، یہ دیکھو اس کے کپڑے خراب کر دیے، ٹاڑ سے کپڑ دیا. انہوں نے مسکرا کے اس کو دیکھا، کہا کہ بھائی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، بس میری چپل سے، ہاں میرا ہی قصور ہے کہ میں صحیح طرح نہیں چل رہا تھا. وہ اللہ کی مستی میں جا رہے تھے کہ میں نہیں چل پا رہا تھا، لہٰذا وہ اس کے کیچڑ اس کے کپڑوں میں چلا گیا. معاف کرنا بھائی. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. آگے پہنچے تو ایک دودھ والا اپنے کڑاؤ لگا کے وہ بیٹھا ہوا تھا دودھ گرم کر کے. وہ دکان پہ سے اترا اور بھاگتا ہوا کہا حضرت ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے. ادب سے ان کو بٹھایا اور پیالے میں دودھ نکالا. وہ پیالہ ان کو پیش کیا. انہوں نے پیالہ ہاتھ میں لیا، مسکرانے لگے. تو وہ دودھ والے نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کی شان بے نیازی دیکھ رہا ہوں، کہیں تھپڑ گلواتا ہے اور کہیں عزت کے ساتھ دودھ پلاتا ہے. انہوں نے دونوں چیزیں اللہ سے منسوخ کر دی. یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے کوئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہیں تھپڑ گلاتا ہے اور کہیں عزت سے بٹھا کے دودھ پلاتا ہے. واہ میرے مولا تیری شان بے نیازی کیا ہے. ابھی وہ دودھ پی کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہ جناب لوگ بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا میں نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ نے بددعا دے دی. تو میں نے کسی کو بددعا نہیں دی. کہا کہ وہ جو ابھی جس آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا تھا تو
آپ نے اس کو بددعا دی؟ وہ فرمانے لگا بھائی میں نے بددعا نہیں دی، باخدا میں تو دعا دی تھی اس کو کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جب وہ زیادہ لوگ پیچھے پڑے ان کے، کہنے لگے بتاؤں کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ ان کا بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ ان کا بات یہ کہ میں تو اللہ کی مستی میں، وہ رحمت برس رہی تھی تو میں بڑا جھومتا ہوا چل رہا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے۔ وہ کھڑاؤں سے میری مٹی اچھلی اس کے کپڑوں پہ پہنچی، اس کے دوست کو غصہ آ گیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے میرے تھپڑ مارا، میرا چونکہ قصور نہیں تھا، میرے دوست کو غصہ آ گیا، اس نے اس سے بدلہ لے لیا۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ تو بھائی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی لاج رکھتا ہے، ان کے کہنے کی لاج رکھتا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، وہ پھر کسی بات پر اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ وہ قسمیں بھی ان کی پوری کرتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم ابھی بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک خاتون حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے اولاد نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے شادی کو، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، دل کی طرف نظر کی، پھر آنکھیں کھولی اور اس سے کہا کہ بھائی تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہذا میں کیا دعا کروں؟ وہ رونے لگے کہ اچھا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ جناب جانے لگے، بچے کھیل رہے تھے، ان میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا مائی روتی ہوئی جا رہی ہے، انہوں نے کہا مائی سنو کیا بات ہے، روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے؟ کہا بیٹا بس میں آئی تھی کسی کام سے، وہ کام میرا نہیں ہوا۔ کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ مائی نے کہا کہ میں گئی تھی اور میں نے ان سے شاہ صاحب سے کہا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور مجھ سے کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے جاؤ اندر، پھر دوبارہ جاؤ اور ان سے یہ جا کے کہو کہ اگر میرے نصیب میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ویسی مجھے عطا فرما دیتا، میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ جناب اس نے کہا بات سمجھ میں آئی، اس کے اندر چلی گئی دوبارہ۔ اب جو انہوں نے دیکھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آ گئی ہے، پوچھا کیا کہ مائی ابھی تو تمہیں کہا تھا میں نے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تم پھر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ دے دیتا مجھے، لیکن میرے نصیب میں نہیں ہے، جبھی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ دعا کریں۔ آپ نے آنکھیں کھولی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں بتایا کس نے؟ سمجھ گئے کہ یہ ہے مائی، یہ تیرا دماغ نہیں ہے، یہ بتا کے تجھے بتا کے کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ایک باہر بچہ کھیل رہا ہے، باہر بچہ کھیل رہا ہے، اس نے کہا کہ اچھا، سمجھ گئے کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو مائی، میں نے آنکھیں بند کی، اپنے دل پر نظر ڈالی، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے، اسی لیے میں کیا دعا کروں؟ جب اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے تو میں کیا دعا کروں؟ میں دعا نہیں کرتا، میں اللہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، میں بندہ ہوں اس کا، تیری طرح ہوں میں۔ ہاں وہاں لکھا ہوتا میں ضرور دیتا، کوئی بندش ہوتی میں ضرور دیتا، دعا کرتا تیرے لیے۔ وہ پھر روتی ہوئی جانے لگی کہ مسئلہ میرا حل نہیں ہوا۔ اب جو آپ کھیلتے کھیلتے پھر نظر پڑی تو دیکھا کہ پھر یہ رو رہی ہے۔ کہا کہ مائی کیوں روئی؟ کہا کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تیرے نصیب میں ہوتی اللہ دے دیتا، میں تو لوح محفوظ میں دیکھا وہاں پر اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے، تو اولاد تجھے کیسے ہوگی؟ فرمانے لگے اچھا دادا نے یہ کہا؟ فرمایا اچھا 1 2 3 یہ گنتی گن رہے تھے، ادھر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، بھاگتے ہوئے آئے، جب تک وہ بھاگتے ہوئے ان تک پہنچے وہ 7 تک گن چکے تھے۔ ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا بس۔ آپ نے فرمایا دادا روک لیا، دادا روک لیا تم نے، 7 تک میں نے گنے، اس کو اللہ 7 بیٹے عطا فرمائے۔
بعد میں اس خاتون کے 7 بیٹے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے. کس کی برکت سے؟ اپنے نام کی برکت سے. ہم جھوٹ، چغلخوری، غیبت، برائیاں، جہاں 2-3 آدمی بیٹھے مت تیسرے چوتھے کی برائی کرتے ہیں. خواتین میں بھی یہی حال ہے، جہاں 3 خواتین بیٹھی وہ چوتھی خواتین کے خاتون کے لیے ضرور برا بلا بولتی یا ان کے کوئی عیب نکالتی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کہیں بھی ہم بیٹھے ہیں، لیکن اللہ والے کبھی زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتے. وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں. ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے تاثیر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے وہ چلتے ہیں تو اللہ 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 کرتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ ہو کی گردان لگاتے ہیں. وہ کہیں جاتے ہیں تو حی القیوم کا ذکر کرتے ہیں. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا نہیں فرمائے گا تو کس کی عطا فرمائے گا؟ جو مادر ذات ولی ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے. وہ تو مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، ان کی تو بات ہی الگ ہے. ان کی تو بات ہی الگ ہے. ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جو محنت کر کے بنتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اور بھائی اس دنیا میں جو آیا ہے اگر اس نے محنت کی ہے تو اس کو محنت کا صلہ ملتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ محنت کرے، اگر ہندو ہے، اگر وہ جاب کرتا ہے، اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے، اس کی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرماتا ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید احمد رحمۃ اللہ کا واقعہ. ان کے زمانے میں جو ہندو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ وہ جس کو دم کرتا اس کا بخار اتر جاتا. محنت کی، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. آج کل جو امتحانی پرچے ملتے ہیں نا اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نکی ہوا. بغیر محنت کے کسی کو کچھ نہیں ملتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. جب تک آزمائش نہیں ہوتی، جب تک امتحان نہیں لیے جاتے، ڈگریاں نہیں ملتی، سرٹیفکیٹ نہیں ملتے تو پھر ولایت مل جاتی ہے. ولایت ایسے ہی مل جاتی ہے بغیر امتحان کے. اللہ تعالیٰ پھر امتحان نہیں لیتا. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں ایک کلام پاک ختم کیا کرتا تھا. ایسے تو غوث اعظم نہیں بن گئے. آپ فرمائے 40 سال تک عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی. ایسے غوث اعظم تو نہیں بن گئے. اپنی ہستی مٹا دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پھر ہوا کیا؟ جو آپ فرما دیا کرتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. چور آیا، اگر آپ نے اس کو ابدال کہہ دیا تو ابدال ہو گیا، ابدال بن گیا. نہ صرف ابدال بنا بلکہ اس میں ابدال کی خصوصیات آپ نے پیدا کر. بھائی بات صرف کیا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس لیے پیدا کیا کیا ہم اس کے معیار پر پورے اترے؟ ادھورے بھی اترے؟ کچھ تو عمل کرتے ہیں. کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں میرے مولا تو ہماری نمازوں کو قبول کر لیں؟ کیا ہمارے روزے اس قابل ہیں؟ کیا ہمارے رت جگہ اس قابل ہیں؟ کیا ہمارے راتوں کو اٹھنا اس قابل ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ محفلیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے نا اپنے پیاروں کے صدقے میں، وہ اسی لیے عطا فرمائی کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں. اللہ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیں روزی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ ارشاد فرمایا نحن نرزقکم حفظ تمہیں ہم دیتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے. ایک بزرگ جب اس آیت پر پہنچے نا کہ نحن نرزقکم، رزق تمہیں ہم دیتے ہیں، تو میرے مولا ناز والے تھے نا، ناز والے تھے. انہوں نے کہا میرے مولا
رزق آپ دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے کام چھوڑ دیتے ہیں. کام چھوڑ دیا انہوں نے، کام چھوڑ دیا، جنگل کی طرف چلے گئے. سب جانتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں، تو سب نے ان کے دور تک نظروں سے پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا کہ کہاں جا رہے ہیں یہ. انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگل میں چلے گئے، جنگل میں اور اندر کی طرف گئے اور وہاں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ اے اللہ تو رازق ہے، اب تو مجھے یہاں پر رزق دے، میں کام بھی نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، بس تیری یاد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یہاں پر رزق دے. ایک دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، کہیں سے رزق بھی نہیں آیا، پانی بھی نہیں آیا. دوسرا دن بھی مختصر یہ کہ اسی طرح گزر گیا کہ اللہ کی یاد میں لگے رہے، کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا، کوئی پانی بھی نہیں آیا، کوئی کھانا بھی نہیں آیا. تیسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہوا تو حالت غیر ہو گئی. ظاہر ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے پریشان حال. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے موتی چور کے لڈوؤں کا اور دیسی گھی کے بنے ہوئے. وہ آیا اور اسے وہ لڈو کا ٹوکرا رکھا، کہا کہ حضور آپ یہاں آ گئے، میں آپ کے پاس وہاں گیا تھا، آپ نے جو میرے لیے دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کر لی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. میں یہ تحفہ لے کر آیا تھا آپ کے لیے، لیکن آپ وہاں موجود نہیں رہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ یہاں سے کہاں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ اس جنگل میں گئے. تو میں جنگل میں آ گیا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے، میں بس آتا گیا اور آپ مجھے مل گئے. اب یہ لڈو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ انہیں قبول فرمائیں. اب 3 دن کے بھوکے پیاسے، دیسی گھی کے موتی چور کے لڈوؤں کی خوشبو ناک میں جا رہی، پریشان ہو گئے. ویسے کہ بس میرا کام یہی تھا، اب میں جا رہا ہوں، چلا گیا. اب ان کا ہاتھ جو تھا نا وہ لڈوؤں کی طرف بڑھنے لگا. جب لڈوؤں کی طرف بڑھنے لگا تو ان کا نہیں کھاؤں گا بھی میں نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا. نانو نرزقک تو تیرا ارشاد ہے کلام پاک میں کہ رزق میں ہم دیتے ہیں، تو بس اب تو ہی کھلائے گا، اب میں کھاؤں گا بھی نہیں. اب 3 دن کے بھوکے پیاسے، موتی چور کے لڈو، دیسی گھی کی خوشبو. اب وہ پریشان، ہاتھ بار بار ادھر جانے لگا. تو پھر یہ کھڑے ہوئے ہمت کر کے اس ٹوکرے کو اٹھایا اور جنگل سے باہر تشریف لے آئے. پہلے روڈ تو ہوتے نہیں تھے، جو لوگ چلتے تھے وہ ایک پگڈنڈی بن جاتی تھی تو وہ راستہ بن جاتا تھا، وہ معلوم ہو جاتا تھا یہ راستہ ہے. یہ اس کے کنارے آ کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے اگر کوئی گزرے گا تو یہ میں اس کے حوالے کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دور دھول بھٹی اڑ رہی ہے، یہ سمجھ گئے کوئی آ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ ٹوکرا جو تھا تو راستے میں بیچ میں جا کے رکھ دیا اور خود واپس جنگل میں چلے گئے. جب جنگل میں چلے گئے اس نے اتفاق کیا کہ وہ جو آ رہے تھے وہ 4 نوجوان تھے. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھئی یہ کوئی آدمی جھاڑیوں سے باہر نکلا، اس نے کوئی چیز راستے میں رکھی اور واپس وہ جھاڑیوں میں چلا گیا. وہ جب قریب پہنچے دیکھا کہ ٹوکرا، خوشبو دیکھی تو وہ کھول کے دیکھا تو موتی چور کے لڈو، دیسی گھی کی خوشبو. اب آپس میں باتیں کرنے لگے، کہہ رہے یار کوئی آدمی آیا اور یہ ٹوکرا یہاں پر رکھ کے اندر چلا گیا جنگل میں. اب ایسا لگتا ہے کہ رکھا اس نے ہمارے لیے کہ ہم اس ٹوکرے سے لڈو کھائیں گے اور ان لڈوؤں میں زہر ملا ہوا ہے، ہم کھائیں گے اور یہیں مر جائیں گے اور پھر یہ باہر نکلے گا ہمیں لوٹ لے گا. آپس میں مشورہ ہوا، انہیں کبھی لگتا تو یہی ہے. تیسرے نے بولا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو 4 ہیں، وہ تو اکیلا ہے، چلو جنگل میں چلتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اسی کو کھلاتے ہیں پہلے. اب جناب وہ جنگل میں چاروں داخل ہوئے ایک ٹوکرا لیے ہوئے اور وہ آئے. یہ تو نقاہت کے مارے ہوئے تھے بیچارے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، زیادہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. جلدی سے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ لڈو ہیں. کہا اچھا تو یہ آپ نے باہر رکھے؟ کہا ہاں میں نے رکھے. کہا کس لیے رکھے؟ تو آپ لوگ کھا لو. کہنے ٹھیک ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، پہلے آپ کھاؤ. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو نہیں کھاؤں گا.
اب ان کا جو شک تھا نا وہ یقین میں بدل گیا. ان کا وہ دیکھا منع کرے کھانے کے لیے, ہمارا جو شک تھا نا وہ حقیقت یہی ہے. انہوں نے کہہ بھی دیا, ان کا بابا جی اس میں زہر ملا ہوا ہے اور آپ نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں راستے میں, ہم کھا لیں گے, جب ہم کھا لیں گے تو مر جائیں گے, جب ہم مر جائیں گے تو آپ لوٹ لو گے, جتنا ہمارے پاس مال ہوتا ہے آپ لے لو گے. ان کا نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا ایسی بات نہیں ہے تو پھر کھاؤ, کہ نہیں کھاؤں گا نہیں. اب ان کا اصرار بڑھتا گیا, ان کا انکار بڑھتا گیا, ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا. انہوں نے کہا اس میں زہر ملا ہوا ہے. میرے بابا جی آپ کو کھانا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے اٹھایا, تو ویسے بیچارے کمزور تھے, 3 دن کے بوڑھے, اٹھایا زمین میں پٹک دیا ان کو, اور لڈو لے کے ان کے جو وہ چیزیں تو ان کے منہ میں ٹھوس دی. جب وہ منہ میں لڈو ٹھوسے تو وہ ہنسنے لگے. ان کا ہنس کے انہیں اشارے دکھا کے بھائی میرے اوپر سے تو ہٹو, سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہو. وہ ہٹے جناب. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ بات ہے بھائی, میں تو ایک آیت پر آ کے رک گیا تھا کہ نحن نرزقک, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رزق تمہیں ہم دیتے ہیں, تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ رزق کیسا دیتا ہے. تو واقعی وہ ایسا رازق ہے, اگر کوئی اس سے روٹھ جائے تو پٹک پٹک کر بھی کھلاتا ہے. وہ ایسا رازق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ناز پرور بندوں کو بھی اسی طرح نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے. آج جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, تو بھائی ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں علم کی کمی ہے. علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ تنقید کرتے ہیں کہ مزاروں میں کیوں جاتے, کیا رکھا وہاں پر. ارے بھائی ابھی تو میں نے پہلے آپ کو جو واقعہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کی امت, بنی اسرائیل کے نبی کی امت کا ایک ولی تھوڑی دیر کے لیے دوران قیام رک جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں نازل فرمائے, اور جو وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے تو وہ جنتی. حضور کی امت کا ایک ولی ایک جگہ پر مکمل موجود ہے, اپنے جسم کے ساتھ بھی اپنی روح کے ساتھ بھی. تو اگر کوئی وہاں پر چلا جائے تو کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جنتی ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے حضور تمام نبیوں میں افضل نہیں؟ کیا حضور کی امت کے ولی تمام نبیوں کی امت کے ولیوں سے افضل نہیں؟ اگر ہیں تو پھر بھائی اسی لیے تو جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو کثافت لطافت سے بدل جاتی ہے. جن کی کثافت میں پختگی ہوتی ہے وہ کثافت ان سے دور ہو جاتی ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. کس کی برکت سے؟ اللہ کے نام کی برکت سے, اللہ کے ذکر کی برکت سے, اللہ کی محبت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. ان انوار و تجلیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو گناہگار جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے. یہی ہمارے پیشواؤں کا پیغام ہے, یہی ان کا کہنا ہے, یہی ان کا اصرار ہے, یہی وہ درس دیتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارو, غفلت میں نہ گزارو, غفلت میں نہ گزارو. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن. ایک دن وہ جو گزر گیا وہ تو غفلت میں گزرا, ایک دن وہ جو آنے والا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں آنے والا, آئے یا نہ آئے. جو موجودہ دن ہے اسی کو غنیمت سمجھو اور اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. پھر آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں, انسان کی زندگی سے 3 گھنٹے. 1 گھنٹہ وہ جو گزر گیا وہ تو دنیا کے لاکھ و لاکھ میں گزرا, دنیا کی تمام میں گزرا, دنیا کی لالچ میں گزرا. 1 گھنٹہ وہ جو آنے والا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو موجودہ گھنٹہ تمہیں ملا ہے اسی میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو راضی کر لو. پھر آپ فرماتے ہیں نہیں, انسان کی زندگی تو صرف 3 سانسیں ہیں. ایک سانس وہ جو گزر گئی وہ تو غفلت میں گزاری, ایک سانس وہ جو آنے والی وہ آئے یا نہ آئے. جو موجودہ سانس ہے اسی میں ایک مرتبہ اللہ کہہ لو. یہ ہے وہ راز, یہ ہے وہ باتیں کہ جن پر اولیاء کرام عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور کیسا راضی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے, جو کہتے ہیں وہ پورا کر دیتا ہے. ہمارے حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رہتا ہے, ہمارے جد المرشد, یہ ابھی یہیں پر آپ کے سامنے گور سٹی برابر میں جو مزار مبارک ہے, آپ حضور خواجہ
غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب مرید، ایسے مرید کہ نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہیں نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہیں۔ جب حضور ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ جو انڈیا میں ہے، وہاں سے پیغام آیا روحانی کہ اپنے پیارے کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان کی تکمیل کریں گے، تو یہاں سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت بھیجا۔ جب آپ پانی پت پہنچے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک پر، اپنے روزے پر، اپنے مزار پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، اور سامنے بیٹھے مسکرا جائے۔ جب حضرت بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ وہاں پہنچے تو آپ نیچے اترے اور ان کو گلے سے لگایا، قلندری وظیفہ بتایا، آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا۔ شام ہوتے ہی جمنا میں چلے جاتے، صبح ہوتی باہر نکل آتے، ایک کٹیا بنائی تھی جھوپڑی جس میں آپ آرام فرما ہوتے، سنولی والی گھاٹ آج بھی وہاں پر موجود ہے، وہ وہاں پر آرام فرما ہوتے۔ 12 سال تک آپ نے جمنا میں کھڑے رہ کر عبادت کی۔ 12 سال تک۔ کیا جمنا میں باڑھ نہیں آتی ہوگی؟ کیا جمنا میں سیلاب نہیں آتا ہوگا؟ کیا جمنا میں طغیانی نہیں آتی ہوگی؟ کیا بارشیں نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا شدید گرمی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا شدید بارشیں نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا آپ کو کبھی بخار نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا کبھی سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چاہتے ہو کہ آج نہ جاؤ تو اچھا ہے؟ لیکن نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ 12 سال تک آپ جمنا میں کھڑے رہ کر اپنی عبادت کی۔ جو قلندری وظیفہ آپ کو عطا فرمایا وہ آپ نے اس پر عمل کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ باہر نکلے گئے تھے تو حافظ نور احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نام تھا، باہر نکلے تو بابا